دوسرے بولو. پھر کہتا ہے وشاہدینا وغائبینا، اے اللہ جتنے مسلمان نوجوان قبرستان میں آ گئے، نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو رہے، اے اللہ میری قوم کے نوجوان ہیں غفلت میں ہیں، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما. ان کی بھی ہوتے ہیں نا ہر گاؤں میں سے بالکل جنازوں میں جا کے چار دیواری بیٹھ جاتے ہیں قبرستان کی پہ، نماز نہیں پڑھتے، قبر پہ کھیل لگ جاتے ہیں. اللہ ان کی آگے یہاں ان کی مغفرت فرما. کون کہتا ہے؟ امام صاحب. وغائبینا، اے اللہ جو آنا چاہتے تھے نہ سکے ان کی بھی مغفرت فرما. کون کہتا ہے؟ بولو. پھر کہتا ہے وصغیرنا وکبیرنا، اے اللہ ہمارے بچوں کی بھی مغفرت فرما اور ہمارے بڑوں کی بھی مغفرت فرما. پھر کہتا ہے وذکرنا وانثانا، اے اللہ ہمارے مردوں کی بھی مغفرت فرما اور ہماری عورتوں کی بھی مغفرت فرما. کون کہتا ہے؟ بولو بھائی. دیکھو کتنا بڑا کام انجام دے رہے ہیں. ہمیں کچھ نہیں پتا، دیر بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، کہہ کیا رہا ہے، پڑھ کیا رہا ہے. یہ امام صاحب اتنا بڑا ٹھیکیدار ہے جس نے چھوٹوں کا، بڑوں کا، مردوں کا، عورتوں کا، زندوں کا، مردوں کا، غائبوں کا، حاضروں کا، سب کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے. کس کا؟ بولو. ارے کس کا ٹھیکہ؟ بخشوانے کا، بخشش کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے. میرے عزیزو یہ علماء اور یہ امام حضرات انہی مدرسوں میں، ارے کہاں پیدا ہوتے ہیں بتاؤ؟ انہی مدرسوں میں پیدا ہوتے ہیں، ہر موڑ پر کام آتے ہیں. اگر نظر کٹوانے کی بات آئے، نظر بھی کون کاٹے؟ بولو بھائی. رات کو 1:30 بجے ہمارے پہ مول صاحب سفر میں سمائے ہماری 12 بجے پہنچے ہی، 1:30 بجے مول صاحب نکھاں نکیانے چھوڑی اوپر کی حرکت، اوپر کی ہوا ہے. سننا یہ بات تو بیچارے امام صاحب 1:30 بجے کھڑا نہیں کہہ سکتے صبح 9 بجے 10 بجے کے بعد ملنا جب دیکھی جائے گی اوپر کی ہوا کہاں کی. میرے بھائیوں رات کو 1:30 بجے کھڑے ہو کر کے اور بچوں پہ دم کرتے ہیں، جنات اوپر کی ہوا کو دیکھتے ہیں. کتنے بڑے خادم ہیں، کرتے ہیں نا کیسے میں. اور آپ جن کو ووٹ دیتے ہو وہ بھیکاری جو بھیک مانگنے آتے ہیں نا، اور 5-7 لاکھ پھر غائب ہو جاتے ہیں. وہ جب آتے ہیں، جب تو بھیکاری بن گئے، اور جب آپ جاتے ہو، جب آپ بھیکاری بن جاتے ہو کہ ابھی صاحب سو رہے ہیں، آپ چنڈی گڑھ سے آئے 11 بجے بعد صاحب سو رہے ہیں. یہ وہی صاحب ہیں جن کو ہم نے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا 5 سال پہلے، جیتے ہی صاحب بن گئے. لیکن یہ امام صاحب وہ صاحب ہیں جو رات کو بھی خدمت کرتے ہیں، دن کو بھی بولو بھائی خدمت کرتے ہیں، 24 گھنٹہ ہماری خدمت کرتے ہیں. تمہیں عزیز اتنا بڑا کام کرتے ہیں. نیجرے، ارے بولو نیجرے، یہ اتارا، جھپتے ہیں یہ کاٹا، جنات ہے یہ بھگاما، مرغا ہے یہ ہلاکا. ارے کرا کرا ایک تو پاگل میرے پیارے میں کون صاحب تو کہاں ایک بھینس ہری لالوں کے نہ کس دیو جو کا پٹھا. اب یہ کام ہے ہم کرا. تو میرے بھائیوں پتا کون سے ایسا موقع جہاں ہمارے کام نہیں آتے. میرے دوستو آخری بات یہ ہے اپنے علماء سے محبت کریں. کیا کریں؟ بولو ان سے محبت کریں گے اللہ ہماری نسلوں میں علماء پیدا کروا دیں گے. ہم جو ملا جی بنے بیٹھے ہیں نا ایسے ہی نہ بیٹھے. ہمارے باپ اور ہمارے دادا وہ بیچارے جماعتوں میں جاتے تھے اور دیکھتے تھے گجرات کے اندر علماء، یوپی کے اندر علماء، سہارنپور میں، دیوبند میں، تو دعا کرتے تھے وہ کہ اے اللہ جیسے عالم یہاں موجود ہیں یوپی میں، گجرات میں، اللہ ہماری میوات میں علماء پیدا کرنا. قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں ان میاں جو نے ہمارے لیے دعا مانگی اللہ سے، اللہ ہم پیدا کر دیے. تو میرے بھائیوں اگر ہم علماء سے محبت کریں گے اللہ آٹومیٹک ہماری نسلوں میں علماء پیدا فرما دے. نفرت کریں گے ہماری کئی پیڑھیوں تک بھی حافظ قرآن اور عالم دین پیدا نہیں ہو سکتے. اور یہ پیدا ہوتے ہیں مدرسوں میں، چھوٹے چھوٹے سے مدرسے. دیکھو حافظ ہاشم صاحب کا چھوٹا سا مدرسہ، اور مجھے تو تعجب ہوا 5 حافظ جی. ہم آپ کو حافظ جی دے سکتے ہیں، آپ کو ایس پی ڈی ایس پی نہیں دے سکتے. ہم آپ کو کیا دے سکتے؟ بولو حافظ جی دے سکتے ہیں، قاری صاحب دے سکتے ہیں. قاری صاحب میرے دوست کے بیٹے ہیں اور میرے عزیز ہے، کتنا شاندار قرآن پڑھا. واللہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم مصر کی یونیورسٹی جامعہ ازہر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جب قاری صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں. اتنا شاندار قرآن پڑھا یہاں قرآن آ کے اس بنجر بستی کے اندر. میرے بھائیوں یہ سبھی مدرسوں میں پیدا ہوتے ہیں. ہم کو چاہیے ہم اپنی گاڑی کمائی کا حصہ ضرور مدرسوں میں ڈالیں. کہاں ڈالیں بولو؟ اور کوئی بچہ غریب کو گود لے لیں اسے. آپ جائیں مدرسوں میں ایک بچے کو گود لے لیں. ایسے بچے بہت مل جائیں گے مدرسوں میں، کسی کے باپ نہیں، کسی کے ماں نہیں، کسی کے دو لوگ نہیں. گود لے لو. میں 10 سال پڑھاؤں گا، مول صاحب اس کا سال کا خرچہ مجھے بتاؤ، مہینے کا خرچہ بتاؤ، میں دوں گا.
ایک ایک بچے کو گود لو اور گود لے کر اپنی طرف سے حافظ غلام بناؤ، پھر دیکھو آپ کی دنیا کی زندگی کیسی گزرتی ہے، آخرت کی زندگی کیسی گزرتی ہے۔ میرے عزیزوں یہ کام ہم کو کرنا ہے۔ باہر کے علاقوں میں جا کر کے دیکھو، میں گجرات گیا تھا 2016 میں، اس سے پہلے کبھی نہیں گیا، اس کے بعد ابھی تک نہیں گیا۔ 2016 میں گجرات گیا تھا تو ایک مدرسے میں جانا ہوا، میرے سامنے وہاں ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ مولانا صاحب بچوں کی دعوت ہے، دیکھا کہ جی میں چاہتا ہوں کل ہی ہو جائے۔ محمد صاحب نے کہا کہ نہیں، 19 دن بعد ہوگی۔ ارے کتنے دن بعد؟ 19 دن بعد۔ میں تعجب میں رہ گیا، 19 دن بعد؟ مولانا کیا بات؟ 19 دن کی دعوت آلریڈی بک ہے، 19 دن کے بعد تمہارا نمبر ہے۔ 19 دن کی دعوت۔ ہماری پڑوس میں شادیاں ہوتی ہیں، ٹینٹ کرتے ہیں، دنیا بھر کے ہیں آدمی کھاتے ہیں، اور مدرسے کے بچے بیچارے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ یہ قوم ترقی کرے گی؟ یہ قوم پروان چڑھے گی؟ 19 دن کی دعوت آلریڈی بک ہے، اور کوئی مر جائے، کوئی مرے گرے کہ ہماری دعوت کر دیتے، وہ بھی ختم ہوگی کہانی۔ میرے دوستو، یہ بچے دعوت کے لیے ترستے ہیں، دعوت کے لیے پیسہ نہیں ہے، اور حرام گردی کے لیے، الیکشن کے لیے بڑا روپیہ ہے قوم کے پاس۔ میرے بھائیوں کی سے محبت کرو، ورنہ بہت ساری قوم آباد تھی اسی سرزمین پر، میوات میں ختم ہوگی۔ جو الٹا سیدھا نکاح پڑھاتے تھے، الٹا سیدھا کام کرتے تھے، کراتے تھے وہ نسلیں، اور وہ قوم ختم ہو گئی۔ اللہ نہ کرے اگر ہمیں اس ناقدری کو کرائے کہیں ہم ختم نہ ہو جائیں۔ اور یہ میں نہیں کہتا، اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر تم نے قرآن حدیث سے روگردانی کی، ناقدری کی، اللہ تمہاری جگہ پہ دوسری قوم کو لا کر کے بٹھا دیں گے، بسا دیں گے، اور پھر تمہارے جیسے نہیں ہوگے۔ بھائیو، ہم علماء کی قدر کریں، مدرسوں کی قدر کریں، بچوں کی قدر کریں۔ یہ کوئی معمولی مخلوق نہیں بچے، پاکستان کے بہت بڑے عالم اور شیخ الحدیث، اللہ غریب رحمت فرمائے، چند سال میں اللہ کے پیارے ہو گئے، مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا اپنا، اور حضرت کی ویڈیو بھی ہے اور حضرت کی آڈیو بھی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک بچے نے